السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له سبحان اللہ۔ ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا وملجانا ومأوانا محمدا عبده ورسوله أما بعد وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي المختار الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين۔ خطبہ مسنہ کے بعد اللہ کی مقدس کتاب قرآن پاک کی جس آیت مبارکہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا، اس کے حوالے سے مدبر شاہی سے پیش کر ہمارا مل کر ہمارے اور تمہارے پیارے آقا انیس بے کسار چار ساز درد بندہ فخر رسولہ مالک ہفت آسمان کونے میں انوکھے اور نرالی شان والے دائی حلیمہ کے راج دلالے جناب عبداللہ کے جگر پارے کشتی ملت کے کیون آئے جناب پاک محمد رسول اللہ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوہربار میں انتہائی عقیدت محبت ادب و احترام کے ساتھ باز بلند درود پاک الہی نچھاور کرے اور پڑھے اللہم صلی علی سیدنا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ اور باز بلند درود پاک پیش کریں اللہم صلی علی سیدنا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
ایک مرتبہ اور نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں آواز بلند درود پاک پیش کریں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد طب القلوب دوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلی آلہ وصحبہ دائما ابدا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، تحقیق آیات ہمارے پاس عند اللہ، اللہ کی جانب سے ایک نور، ایک روشن اور کھلی ہوئی کتاب۔ نور سے مراد ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بے مثل و بے مثال ثابت ہوا ہے۔ کیونکہ سرکار کی زندگی کا ایک ایک گوشہ، ایک ایک کونا، ایک ایک پل، ایک ایک دن، ایک ایک رات، ایک ایک لمحہ مصطفیٰ پیارے آقا کی زندگی کا بڑا بے مثل و بے مثال ہے۔ اور اسی چیز پہ ہم اپنے اذہان کو مقصود کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن کا دور کیسے، دو تین دن میں میرے علم کے حساب سے جو گفتگو ہوئی، کہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بچپن ہی سے دنیا والوں کو یا خاندان والوں کو ہر چیز کا میسج دینا شروع کر دیا، اور خود کی زندگی بھی بچپن کے دور سے بڑی پاک اور صاف اور مصفا اور منزہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ماں آمنہ نے جو بیان کیا کہ رسول اللہ جب گہوارے میں سوتے تو جدھر جدھر گہوارہ جھکتا تھا اس طرف چاند اور سورج جھک جایا کرتا تھا۔ اور ساتھ و ساتھ ماں حلیمہ فرماتی کہ مجھے جھولا جھلانے کی ضرورت نہیں پڑتی، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گہوارے کو جھولا دینے کے لیے، یعنی جھولے کو جھولا دینے کے لیے آسمان سے فرشتے آیا۔ میں نے کہا نا کہ سرکار جب چلنے کے قابل، ہمارے بچے جب چلنے کے قابل ہوتے تو 500 مرتبہ پٹکاتے، جو کہ وہ بچوں کا اپنا ایک انداز دیتا ہے جس سے ماں باپ بھی بڑے مانوس ہوتے ہیں۔ کبھی باپ ہنستا ہے، کبھی ماں ہنستی ہے، کبھی بچہ گرتا ہے تو ماں بے چین ہو کر کے منہ سے چیخ نکال دیتی ہے وغیرہ وغیرہ۔ یہ لمحے بھی ایسے رہے کہ سرکار جب چلنے کے قابل ہوئے تو کبھی گرے نہیں، اور اس بچپن کے دور میں اس دودھ پینے کے زمانے میں ماں حلیمہ فرماتی ہے کہ کبھی رسول اللہ نے بول و براز پیشاب پاخانہ کبھی سرکار نے کپڑوں میں نہیں کیا، اور دیگر بچوں کے طرح کوئی بد ہضمی کا معاملہ نہیں، دیگر کوئی معاملہ نہیں،
معلومہ فرماتی کہ بس سرکار کا ایک وقت مقرر تھا، اسی ایک مقررہ وقت میں معلومہ فرماتی ہے کہ اس وقت میں سرکار کو میں فارغ کر دیں گے، پھر پورا دن آپ کو اس چیز کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ اور کبھی دودھ پینے کے زمانے سے، کیونکہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عدل و انصاف کے پیکر بن کے آئے تھے، تو ساتھوں ساتھ سرکار شرم و حیا کا مجسمہ بھی بن کے آئے تھے۔ یہی حضرت حلیمہ کا بیان ہے کہ کبھی سرکار اپنے صدر کو نہیں کھلنے نہیں دیتے تھے، اور آپ فرماتی کہ سرکار اگر بیماری میں ہوتے اور ہوا کے جھونکے کی وجہ سے یا کسی وجہ سے اگر کپڑا ہٹ جاتا جسم سے، تو ماں حلیمہ فرماتی کہ سرکار آواز نکالتی، مطلب کہ رونے کی آواز نکلتی، تو میں سمجھ جاتی کہ کوئی ضرورت درپیش ہوئی ہے، اور کسی کام کی وجہ سے اگر میں وقت پہ نہیں پہنچ پاتی تھی تو ماں حلیمہ فرماتی ہے کہ وہ صدر بشی کوئی نہ کوئی گیٹ سے آ کر کے سرکار کی صدر بشی کو کیا۔ یہ بچپن کی ادائی تھی، یہ بچپن کے حالات، اور جب ایسے سارے معاملات دیکھیں تو حلیمہ فدا کیوں نہیں ہوئی؟ حلیمہ کے دل میں اس پیارے سے بچے کی محبت دل میں پیدا کیوں نہیں ہوئی جن کو آگے جا کے امام الانبیاء ہونا ہے؟ وہ محبت ہی تھی کہ 2 سال کی عمر چھوڑ کر کے آئے اور پھر واپس لے کر کے آئے، کیونکہ نہیں چاہتی تھی کہ یہ برکت والا بچہ مجھ سے دور ہو جائے۔ کل جسے میں نے کہا تھا کہ وہ وبا ایک بہانہ ہو گیا تھا، گویا کہ حضرت حلیمہ کی وہ تقدیر کا دروازہ وہ وبا کھول رہی، اور وبا ایک بہانہ ہو گیا جس کی بنیاد کے اوپر رسول اللہ کو دوبارہ حلیمہ کی آنا، اور وہ سارے معاملات حضرت حلیمہ کیا۔ لیکن جنگل میں آنا جانا کا شروع رہا، اتفاق ایسا ہوا کہ سرکار اور کچھ زیادہ بھی نہیں دور نہیں، حضرت حلیمہ کے گھر کے پیچھے کے علاقے اپنے بھائی بہن کے ساتھ گئے تھے نا رسول اللہ، تو وہ بکریاں چرا رہے تھے، اور بکریاں چراتے چراتے اچانک کیا دیکھا کہ کوئی 2 شخص سفید کپڑے پہنے ہوئے، ہاتھ میں کوئی دست یا پانی کا لوٹا وغیرہ لیے ہوئے آ گئے۔ سرکار کو پکڑا، لیٹایا زمین کے اوپر۔ جب یہ منظر دیکھا تو حضرت حلیمہ کے دونوں بچوں میں سے کوئی، زیادہ تر تو لڑکے اس میں نکاح بتایا جاتا ہے کہ حضرت حلیمہ کے لڑکے وہ دوڑ کے آیا، کہا اپنی امی میرا وہ قریشی بھائی ہے نا، میرا جو قریشی بھائی ہے اس کو کسی 2 سفید کپڑے والے لباس والے آئے، انہوں نے پکڑ لیا اور پکڑ کر کے زمین پہ لیٹا دیا اور اس کو مار رہے تھے۔ یہ بچے گپتی بولی ہوتی ہے۔ تو حلیمہ نے اتنا سنا، اس وقت حارث بھی تھے ان کے شوہر، حضرت حلیمہ نے اتنا سنا، بے چین ہو گئی اور اپنے شوہر کو بھی ساتھ لے لیا، اور رہ کر کے جنگل میں آئی نا، جب وہ وہاں چراگاہ کی طرف، تو کیا دیکھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رہے تھے، سرکار کھڑے تھے لیکن چہرے کے اوپر افسردگی کے آثار ضرور نمایاں ہو رہے ہیں۔ پہلا موقع تھا، اور رسول اللہ سے پوچھا گیا تو سرکار نے فرمایا کہ اماں بات ایسی ہے کہ 2 سفید کپڑے والے کوئی 2 آئے تھے، ایک کے ہاتھ میں دست تھا اور ایک کے ہاتھ میں لوٹا تھا، مجھے پکڑ کر کے زمین پہ مجھے لیٹا دیا گیا، اور لیٹا کر کے میرے سینے کو چاک کیا، اور اس میں روایتیں مختلف ہیں۔ ایک روایت یہ کہ کچھ نکالا، ایک روایت یہ کہا گیا کہ کچھ کالا لوتھڑا نکالا، بہرحال کچھ نکالا،
اور نکال کر کے ایک محدث نے یہ کہا کہ وہ لوتھڑا جو تھا کالا تھا، اس کو نکال کر کے پھینک دیا. اور ایک تاریخ دان نے یہ کہا کہ وہ لوتھڑا اس میں سے نکالا، جو لوٹا لے کر کے آئے تھے نا، اس لوٹے میں جو پانی تھا اس سے اس لوتھڑے کو دھویا گیا اور پھر سرکار کے سینے میں رکھ دیا گیا. جو حالت تھی اسی حالت کے اندر معاملات ہو گئے، سرکار ہو گئے، وہ غائب. اب یہ جو معاملہ ہے نا، یہ اس کو جیسے کل میں نے کہا تھا کہ اس کو شق صدر کے نام سے یاد کیا، اور اس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے. الم نشرح لک صدرک، اے حبیب کیا ہم نے آپ کے سینے کو کشادہ نہیں کیا؟ ہے نا جو الف زبر آ زبر، وہ جملہ استفہامیہ، اس کو اپنی زبان میں کہیں کہ سوالیہ جملہ. تو رب فرما رہا ہے کہ الم نشرح لک صدرک، اے محبوب کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کے سینے کو کشادہ نہیں کیا؟ یہ پوری جو آیت ہے نا سورت، وہ رسول اللہ کے وہ سینے کے کشادے کے حوالے سے. اب اسی سورت کی تفسیر میں علامہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کی 63 سالہ زندگی میں 4 مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ رسول اللہ کے سینے مبارکہ کو شق کیا گیا، چیرا گیا. یہ 4 مرتبہ 63 سال کے اندر 4 مرتبہ سینہ چیرا گیا. پہلی مرتبہ تو یہی خوشی ہوا جب حلیمہ کے گھر تھے، اور وہ سینہ شق کرنے کی وجہ کیا تھی کہ بچپن کے خرافات کے جو وسوسے ہوتے ہیں نا، اس سے دل کو صاف کر کے ان بچپن کے خرافات سے نبی کو پاک اور صاف منزہ مصفہ رکھنا یہ مقصد. تو بچپن کے خرافات سے حفاظت کے لیے وہ بچپن میں اور دوسری دنوں میں جو حضرت حلیمہ کے گھر تھے ان دنوں میں یہ چیز کی گئی. یہ پہلی مرتبہ ہوا. اور دوسری مرتبہ جب رسول اللہ کی 10 سال کی عمر تھی تب آپ کے سینے مبارکہ کو شق کیا گیا، جس کو شق صدر کہا. 4 مرتبہ جو ہوا اس کو شق صدر کہا ہے. صدر کا مطلب سینہ ہوتا ہے، شق کا مطلب چیرنا ہوتا ہے، پاٹنا. تو آپ کے سینے کو چیرنے کا 4 مرتبہ یہ معاملہ ہوا. تو پہلی مرتبہ تو حضرت حلیمہ کے یہاں وہ مطلب کہ بکریوں کو چرانے کے وقت میں دور میں، اور دوسرا جب سرکار کی 10 سال کی عمر ہو اس وقت کیوں کہ یہاں بچپن کے خرافات سے رسول اللہ کو محفوظ رکھنے کے لیے، اور 10 سال کی عمر میں جوانی کے جو وسوسات پیدا ہوتے ہیں نا، جوانی کے جو وسوسے، اور یہ 10 سال کی عمر میں. اب آج کے دور میں تو 10 سال کے بچے جتنے ماسٹر مائنڈ ہوتے ہیں نا، اتنے تو ماں باپ بھی نہیں ہوتے. 10 سال کے بچے، ارے ابھی لوگ کچھ بچوں کو تو میں دیکھتا ہوں تو مطلب مجھے تعجب ہوتا ہے، یہ بچہ تو بڑا دکھتا ہے. اور بالکل دودھ پینے والے بچوں کے حال یہ ہے، مائیں صرف بچوں کو تھوڑے بہت ابھی عقل شروع کا مطلب اس سے بھی چھوٹے، اس بچے سے بھی چھوٹوں کو میں نے دیکھا ہے. یہ بچہ تو بھی بڑا کہہ رہا ہے کہ مائیں کام کرنے کے لیے صرف موبائل ہاتھ میں دے دیتی ہے، وہ گیم کا ایک کیسے نکالنا، گیم کو مطلب کہ اوپن کیسے کرنا، وہ بچے ہی کر دیا کرتے. اور بچوں کی کبھی حد سے زیادہ شرارتیں ہو جاتی ہے تو پھر ہمارے بڑے بزرگ کیا کہتے ہیں کہ میں ہوں اتنا تھا تو مجھے خبر بھی نہیں پڑتی، ہمیں چڑیا پہ نہیں کر دیتے. ایسے ایسے جملے بھی مطلب تھے. اور یہ ہیں کہ پہلے
12-13 سال کے جو لڑکے ہوتے نا وہ بھی مطلب ان کے اندر بھی وہ بچپنے کے معاملات ہوتے. آج تو 8-10 سال کا لڑکا بھی 20 سال کے جوان کے ماتھا گئے. اتنا مائنڈیڈ, اتنا ہوشیار, اتنا ٹیلنٹڈ. تو اب اس دور میں تھے یہ معاملات, میں نے بھی اپنے وڈیروں سے سنا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مبارکہ الگ ہے پوری دنیا سے, پوری دنیا کے لوگوں سے. لیکن 10 سال کی عمر میں جوانی کے وہ وسوسات سے قلب مصطفیٰ کو پاک اور صاف کرنا تھا. تو 10 سال کی عمر میں وجہ کیا تھی کہ میرے مصطفیٰ کا بڑھنا دیگر بچوں کے مقابل زیادہ تھا, جیسا کہ میں نے آگے کے بیان میں کہا. تو 10 سال کی عمر ہوئی تو جوانی کے وہ وسوسات, جوانی کے وہ خیالات سے رسول اللہ کو محفوظ کرنے کے لیے وہ سینہ چاک کر کے آب رحمت سے یا آب نور سے یا آب کوثر سے رسول اللہ کے اس قلب مبارکہ کو دھلا گیا, اور جو وسوسات میں ہوتا ہے نا اس سے محفوظ کیا گیا. یہ دوسری مرتبہ ہوا. اور جب یہ بچپن کے وسوسات, بچپن کے وہ خیالات اور بچپن کے وہ جوانی کے وسوسات اور یہ سارے بچپن کے خرافات کے معاملات ان چیزوں سے محفوظ کیا گیا, تو پھر حال کیا ہوا؟ ماں حلیمہ خود فرماتی ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چلنے پھرنے کے قابل ہو گئے, پھر بھی سرکار باہر نکلتے نا تو ان بچوں کے ساتھ کھیل کود میں شریک نہیں ہوتے. آپ فرماتی ہیں کہ جب بچے کھیلتے ہوتے سرکار باہر نکلتے تو بچے دیکھ کر کے کہتے کہ آؤ کھیلنے کے لیے ہمارے ساتھ شریک ہو جاؤ کھیلنے میں. تو سرکار فرماتے تھے اے میرے ساتھیوں, دنیا میں کھیلنے کے لیے نہیں بھیجا گیا ہوں, میں کھیلنے کے لیے دنیا میں نہیں آیا. یہ بچپن کے ان معاملات سے محفوظ, اور جوانی کے معاملات جو وہ یہ چیز ہو گئی آپ کے قلب کو مکمل مطلب دھل دیا گیا. پھر تیسری مرتبہ وہ موقع آیا, شک صدر کی بات ہو رہی ہے, تیسری مرتبہ سرکار کے سینے کو اس وقت چیرا گیا جب پہلی مرتبہ اقرا باسم ربک الذی نازل ہوا. اور اس سے پہلے بہت معاملات ہوئے. سرکار غار ہرا میں گئے, وہ غار میں جا کر کے عبادت اور ریاضت کے اندر مشغول رہتے اور وہاں کئی دنوں تک اندر ہی رہتے. لیکن وہ غار میں رہ کر کے بھی جب وحی الہی کے نزول کا وقت آیا تو پہلے کچھ معاملات سرکار کے سامنے آئے اور بہت کچھ سامنے آئے. پہلا جو مشاہدہ تھا نا وہ یہ تھا کہ رسول اللہ نے دیکھا کہ آسمان میں ایک فرشتہ کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے. آسمان میں فرشتہ کرسی پہ بیٹھا ہو اور وہاں سے گھنٹی بجنے کی آواز آ رہی ہے, اور وہ آواز اتنی سخت تھی کہ سرکار کا سینہ مبارکہ مضطرب ہو جائے. اور یہ جو بات میں پیش کر رہا ہوں نا آپ کو, وہ صاحب بخاری نے, امام بخاری نے سب سے پہلی حدیث امام بخاری نے یہی اور پہلے مکمل باب باندھا ہے کیفا کانا بدون وحی الی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, کہ رسول اللہ کی طرف وحی کے نازل ہونے کی شروعات کیسے ہوئی, اس چیز کا باب باندھا امام بخاری نے. اور اس کے بعد پھر امام بخاری نے کتاب الایمان کا باب باندھا ہوا ہے. تو سب سے پہلے یہ حدیث رکھی کہ وحی الہی کا نزول کیسے شروع ہوا. تو آپ نے تحریر فرما دے, آپ نے حدیث پاک کے نقل فرماتے ہوئے لکھا ہے آپ نے کہ رسول اللہ کو وہ کچھ معاملات سامنے آئے, کچھ مشاہدات آئے اور کچھ رسائل سامنے آئے. وہ فرشتہ آسمان میں ایک کرسی کے اوپر بیٹھا ہوا ہے اور کچھ گھنٹی کی مانند آواز آ رہی ہے. کبھی اور کچھ الگ کیفیت نظر آتی, الگ کیفیت نظر آتی. اور یہ سارے معاملات سرکار نے برداشت کی, پھر بھی عبادت کا حال. لیکن وقت ہو گیا, 40 سال مکمل ہو گئے اور این وقت آیا تو اللہ رب العزت کی طرف سے حضرت جبرائیل امین آ گئے مصطفیٰ کے دربار میں اور وہاں اقرا باسم ربک الذی خلق والا معاملہ پیش کیا. اور اس وقت بھی سرکار کو, لیکن وہ جو نازل ہوئی نا آیت وحی الہی جو نازل ہوئی اس سے
کا شک صدر ہوا. کیوں شک صدر کیا گیا؟ اس لیے کہ وہاں وہ بچپن کے خرافات، یہاں جوانی کے وسوسات، اور تیسرا جو پہلو تھا وہ یہ اب یہاں بچپن بھی نہیں ہے اور جوانی سے بھی آگے 40 سال کی عمر ہو گئی. تو اب کیا تھا؟ اب یہاں سینے کے اندر سکینہ بھرنا تھا، علم و حکمت کے خزانے اڑنے تھے، سکینہ اس کے اندر بھرنا تھا. کیوں؟ کہ اب اللہ کا وہ مقدس کلام کہ جس کلام کے جب اندر جو احکام خداوندی نازل ہونے، وہی احکام قیامت تک جاری و ساری رہنے والے ہیں. تو وہ قرآن کو اللہ اپنے نبی کے سینے پہ نازل فرمانا چاہتا تھا، اس لیے پہلے سینے پہ سکینہ لانا ہے. کیوں؟ آپ نے کئی مرتبہ علماء سے سنا ہے کہ بھائی قرآن ایسی کتاب ہے کہ اور کسی کے بس کی یہ بات نہیں تھی کہ قرآن کے بوجھ کو اٹھا سکے، جس کی گواہی قرآن دے رہا ہے. لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعۃ متصدعا من خشیۃ اللہ. یہ پوری آیت کہ اگر اس قرآن کو کسی پہاڑ پہ ہم نازل کر دے، اس قرآن کے بوجھ کو پہاڑ بھی نہ اٹھا سکتا، بلکہ قرآن کے بوجھ کی وجہ سے وہ پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہوتا. اب اتنا ضخیم کتاب کو مصطفیٰ پیارے آقا پہ نازل کرنا تھا، تو جس کا بوجھ پہاڑ نہ اٹھا سکے اس کا بوجھ سینے مصطفیٰ پہ آنا تھا. تو سینے مصطفیٰ اس چیز کو برداشت کر لے، اس لیے حکمت کے اور کے سکینہ اور علم و حکمت کے اور سکینہ ان کا حکم دیا گیا تاکہ محبوب کے قلب مبارک پہ جب قرآن نازل کیا جائے تو جس قرآن کے بوجھ کو پہاڑ نہ اٹھا سکے اس قرآن کے بوجھ کو مصطفیٰ کا سینہ اٹھاتا ہوا نظر آئے. اس لیے تیسری مرتبہ وہ شک صدر ہوا. اور چوتھی مرتبہ جب ایک ہی سال میں جناب ابو طالب اور ماں خدیجہ الکبریٰ کا وصال ہوا، ایک ہی سال میں، اور یہ دونوں ایسے تھے، سب کام تو سرکار کے جو تھے کام آئے، لیکن جتنا ابو طالب نے اور ماں خدیجہ نے سرکار کا ساتھ دیا اور خیال کیا اتنا اور کسی نے نہیں. وہ ابو طالب نے قریش کے سردار تھے، کعبہ کے متولی تھے، پورے مکہ کے سردار تھے، لیکن پھر بھی سارے کے سارے مکہ کے لوگوں نے ابو طالب کے پاس شکایت کی کہ تمہارا بھتیجا یوں کرتا ہے، یوں کرتا ہے، یوں کرتا ہے، یوں کرتا ہے، ایسا کرتا ہے، ویسا کرتا ہے، یہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے. کسی کی نہ سنی، بلکہ اگر سپورٹ کیا تو ابو طالب نے رسول اللہ کو ہی سپورٹ فرمایا. پیچیدگی والے معاملات ہوتے ہیں. تو بے پناہ ابو طالب نے ساتھ دیا. اور جس وقت خدیجہ ماں خدیجہ نکاح کر کے آئی، جب نکاح ہوئے ابھی رخصت نہیں ہوئی تھی، اپنی ابھی چلتا ہے نا نکاح کے دن دفعہ کا کھانا بیوائی کے مانو بھائی، نکاح کے بعد تو کھانے کا تو برات کو کھلائی نہیں نکاح ہے نا، یہ دستور بنا ہوا ہے. بہرحال اب جب ماں خدیجہ کی نکاح ہو گئی نا رسول اللہ سے، تو جیسے نکاح ہوئی، نکاح ہونے کے بعد فوراً ماں خدیجہ نے کہا کہ محمد آج سے میں آپ کے حق میں آ گئی. یہ اعلان نبوت کا دور نہیں ہے، میں آپ کی نکاح میں آ گئی ہوں، آپ میرے سردار ہیں، میں آپ کی زوجہ ہوں. میرا جو کچھ بھی ہے وہ سب کچھ آج سے آپ کا ہے. اور اس وقت ماں خدیجہ نے کہا کہ سب کچھ آپ کا ہے. دیکھیے یہاں اونٹ باندھے ہوئے ہیں، یہ ساری ضرورت کی چیزیں ہیں، اپنے ساتھ مہمان آئے ہیں، ان مہمانوں کی مہمان نوازی کرنے کے لیے یہاں اونٹ پڑے ہوئے کھڑے ہوئے ہیں، جتنے چاہو اونٹ ذبح کر لو، اور جتنے لوگ شریک ہوئے ہیں ان سب کے لیے اچھے سے اچھا کھانا بنا کر کے سب کی ضیافت کرو. تو ماں خدیجہ نے کہا
پہلی وحی نازل ہوئی تو اس وقت سرکار کا دل مضطرب تھا، بے قراری جیسی حالت تھی، اور سرکار نے گھر پہ آ کے محمدیہ سے کہا تھا نا کہ زمبیلونی میری چادر اڑا دو، چادر اڑا دو. تو یہ ساری بات ہوئی کہ کوئی دن آسمان میں کسی کو دیکھا جو گھنٹی بجا رہا تھا، اچانک ایک آیا عجیب سی شکل والا، اس نے مجھے سینے سے لگایا وغیرہ ساری باتیں کی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس لیے مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے، بے چینی ہو رہی ہے. اس وقت ماں خدیجہ نے کہا تھا آپ تو کمزوروں کی بوجھ اٹھانے والے ہو، آپ تو بے سہاروں کو سہارا دینے والے ہو، آپ تو کسی کا غم کھانے والے ہو، بھلا آپ کا رب کیسے برا کر سکتا ہے؟ آپ کے ساتھ کوئی معاملہ غلط کیسے ہو سکتے ہیں؟ دل کو تسلی دی، تشفی دی. اور ورقہ بن نوفل کو لے کر کے، ورقہ بن نوفل یا رسول اللہ کو لے کر کے بہرحال تو اس وقت وہ جب مطلب قرآن نازل ہونا تھا نا، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل شادہ کرنے کے لیے اور قرآن کے بوجھ کو اٹھانے کے لیے وہ شک صدر آتا ہے. 3 مرتبہ اور چوتھی مرتبہ جو بتا رہا تھا وہی کہ خدیجہ اور ابو طالب کا ایک ہی سال میں وصال ہوا. سرکار بڑے غمگین ہوئے، بڑے بے چین ہوئے اور مطلب کہ بڑے افسردہ تھے. تو اللہ نے نہیں چاہا کہ میرا حبیب بے چین رہے، افسردہ رہے، تو اللہ نے اپنے حبیب کو راضی کرنے کے لیے ایک تحفہ عطا کیا، جس تحفے کو تحفہ معراج کہا جاتا ہے. معراج میں رب نے بتایا. اور اس سے پہلے شک کے صدر کیوں ہونا تھا؟ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ آپ نے سنا کہ کوئی نبی ایسا نہیں ہوا جس نے حالت بیداری میں ماتھے کی آنکھوں سے بے حجاب رب کا دیدار کیا. آدم سے لے کے عیسیٰ تک کسی نبی نے اس حال میں دیدار نہیں کیا، اور رب کے جنوں کو بے حجاب حالت بیداری میں ماتھے کی آنکھوں سے دیکھنا تھا. اور یہ ہر کسی کے اندر تو یہ تاب نہیں ہے. کیوں نہیں؟ یہ تو حضرت موسیٰ سے ہم نے دیکھ لیا، سن لیا ہم نے. ربی ارنی، رب نے کہا لن ترانی، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے معروضہ پیش کیا. میں یوں نہیں کہوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام نے ضد کی کہ اللہ میرے لیے دیکھنا ہے. آج ہی کے ساتھ معروضہ پیش کیا، مولا تیرا بڑا کرم ہوگا. تو بات یہی کیا کہا گیا کہ تیری طاقت تو ہے نہیں، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عاجزانہ انداز میں جب اب اپنا معروضہ پیش کیا تو رب نے اتنی مہلت دی کہ موسیٰ تیری آنکھوں کے اندر وہ تاب نہیں ہے کہ میری تجلیات کو دیکھ سکے یا میرا جلوہ کا دیدار کر سکے، لیکن ایک موقع اتنا دیا جاتا ہے کہ فلاں پہاڑ کی چوٹی کے اوپر میں اپنی تجلی کا ایک حصہ نازل کرتا ہوں. اور وہ حصہ کتنا تھا جانتے ہیں؟ مفسرین فرماتے کہ سوئی کا ناکا. سوئی کا ناکا بھی نہیں ہے، یہ خیال رکھیے گا. سوئی کا ناکا ہوتا ہے نا، اور اس سوئی کے ناکے کے برابر جو ہے اس کے کروڑ حصے کرو، اس میں سے ایک حصہ بس وہ تجلی نازل کر رہا ہو. اگر تیری آنکھوں میں تاب ہے تو دیکھ لے. موسیٰ نے اپنی آنکھیں جمائی، وہی کروڑ حصے میں سے ایک حصہ جب اس پہاڑ کی چوٹی کے اوپر گرا تو موسیٰ تاب نہ لا سکے اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر کے گر گئے. اس ایک تجلی کے ایک مطلب کہ کروڑ حصے میں ایک حصے کی وہ تاب نہ لا سکے حضرت موسیٰ علیہ السلام. لیکن وہ تاب تو نہ لا سکے، بے ہوش ہو کے تو گر گئے. لیکن جس وقت موسیٰ علیہ السلام اپنی اصلی کیفیت کے اوپر آئے تو پھر حال یہ ہوا کہ وہ تجلی کی چمک وہ آنکھ میں ایسی طرح اثر کر گئی کہ رات کی تاریکی میں، اندھیری رات میں، رات کی تاریکی میں کسی پہاڑ کی، کسی کالے پہاڑ کی کالی چوٹی کے اوپر اگر کالی چوٹی چلی جاتی تھی تو اس کو بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھ لیا کرتے تھے. تو وہ ایک تجلی کروڑ حصے ایک تجلی کا کتاب نہ لا سکے تو رب کا دیدار تو بہت بڑی بات ہے.
لیکن یہ مقام، یہ مرتبہ اور یہ منصب اور یہ شرف حاصل ہونا تھا ہمارے نبی کو۔ سبحان اللہ۔ بے حجاب دیدار کرنا تھا مصطفیٰ کو۔ اب موسیٰ صرف ایک اس کی داب نہ لا سکے تو پھر رسول اللہ کو تو بے حجاب طے کرنا ہے وہاں، تو اس سے پہلے شک کے صدر کیا گیا تاکہ اللہ کی تجلیات کو برداشت کرنے کی قوت اور وہ استطاعت آپ کے اندر پیدا ہو۔ تو 4 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا شک کے صدر کیا گیا، لیکن جب پہلی مرتبہ جنگل میں وہ بکریاں چرانے کے زمانے میں اور دور میں جب شک کے صدر ہوا، حضرت حلیمہ گھبرا گئی اور آپ کے پریوار اور آپ کے خاندان کے جو لوگ تھے وہ بھی جمع ہوئے اور کہا حلیمہ یہ پار کی امانت ہے، یہ کسی کی امانت ہے، اور جلدی جلدی اس بچے کو اس کی اماں اور اس کے جد امجد یعنی کے دادا کو سونپ دی جائے، اگر کل کو خدا نہ کرے زیادہ اگر کوئی معاملہ ہو گیا تو پھر جواب تو کیا دے گی، پورے قبیلے والے کیا جواب دیں گے؟ بہتر یہ ہے کہ بچے کو واپس کر دیا جائے اور ان کے گھر میں ان کی ماں کو، ان کے جد امجد کو یعنی ان کے دادا کے حوالے کر دیا جائے۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ دین کو نہیں چاہتا تھا لیکن حالات ایسے پیدا ہو گئے تھے، حضرت حلیمہ لے کر کے جیسے رسول اللہ کو لے کر کے چلی، کہاں چلی؟ حلیمہ کہاں چلی؟ آمنہ کے گھر کے اوپر، تاکہ آمنہ کو حوالے کر دیا جائے، حضرت عبدالمطلب کے گھر کے اوپر تاکہ بچوں کو ان کے حوالے کر دیا جائے۔ جیسے ہی لے کر کے چلی ہے، اب چلی جا رہی تھی اور مکہ کی حدود میں داخل ہوئی، آپ کو حاجت ہوئی، آپ کو حاجت ہوئی تو آپ نے رسول اللہ کو بٹھایا، مکہ کے اندر بالکل انٹری ہو رہی تھی اور رسول اللہ کو بٹھایا اور کہا بیٹا بیٹھو میں حاجت سے فارغ ہو گیا۔ حضرت حلیمہ گئی حاجت کے لیے اور حاجت سے جب واپس آئی نے دیکھا تو رسول اللہ وہاں سے غائب تھے۔ سرکار نہیں تھے وہاں، بچپن کا دور ہے، ہمارے چھوڑنے کے لیے تو وہاں ایک حادثے سے مشکل سے بچے اور امانت والوں کو امانت دینے جانا تھا لیکن وہاں پہنچے نہیں، اس سے پہلے گئے تو بے چین ہو گئی، اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے پار کی امانت ہے۔ اب آپ نے جب نہ پایا تو آواز لگائی واہ محمد، آسانی کے ساتھ آپ کو بتا یہ ابھی وہ جیسے جیسے مطلب کہ ابھی دن چلیں گے نا تو کچھ جگہوں کے بھی یہ ہوتا ہے کہ زیادہ نعرے لگا دیں سرکار کی آمد مرحبا، مکی کی آمد مرحبا، مدنی یا رسول اللہ کے نعرے ہم لگاتے ہیں تو کچھ لوگوں کو تکلیفیں بھی ہوتی ہیں اور پھر گھوم پھر کر کے آتا کا معاملہ ہے۔ یہ مولوی احمد رضا نے یہ ساری بدعتیں ایجاد کی لیکن ایک دو نہیں ہزاروں کتابیں اٹھا کر کے دیکھیں گے تو جس دور میں مولانا احمد رضا کا نام و نشان نہیں تھا، ان سے پہلے مجدد انصر ثانی کا نام و نشان نہیں تھا، غریب نواز کا نام و نشان نہیں تھا، اس وقت بھی یا محمدہ وا محمدہ کے نعرے لگائے جا رہے تھے۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہی ہوتا ہے جو ہم یا رسول اللہ کہتے ہیں تو اس وقت یا محمدہ کہتے تھے، ہم کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہماری مدد فرمائیے تو وہ کہتے تھے کہ محمد ہماری مدد فرمائیے۔ وہاں حضرت حلیمہ نے ابھی تو اعلان نبوت نہیں فرمایا ہے تو بھی حضرت حلیمہ کہہ رہی وا محمدہ۔ کہیں آپ نے نہیں سنا کربلا کے میدان کے اندر جب جوانی لوٹی جا رہی تھی، جب بچوں کا بچپن اٹھا جا رہا تھا، اس وقت کربلا کے میدان میں بھی جب سب شہید ہو گئے تھے وہاں اگر وہاں یا وا محمدہ کے اگر نعرے بلند کسی نے کیے تھے تو علی کی لاڈلی حضرت زینب تھی جنہوں نے کربلا میں کھڑے کے رسول اللہ کو پکارا ہوا تھا۔ جو نعرے لگاتے وہ آج کل کی ایجاد نہیں ہے یہ، بلکہ یہ کہنے والوں کے انڈے بھی نہیں پھوٹے تھے تب کی یہ ایجاد ہے۔ تو حضرت حلیمہ نے آواز لگائی واہ محمدہ، جب یہ آواز لگائی نا تو ایک بوڑھا وہاں گیا، لکڑی کا ٹیکا بالکل بوڑھا تھا، ٹیکا لگا کے چلا رہا تھا اور حضرت حلیمہ کے پاس پہنچا اور کہا
کہ سعدیہ کیا شور مچا رکھا ہے؟ تو کہا کہ حضرت حلیمہ نے کہا کہ عبد المطلب کا پوتا میرے یہاں تھا، میں لے گئی تھی، بحیثیت باندھی اور دودھ کا زمانہ ختم ہوا تو وہ جو ہوا جو پھیلی تھی اس کی وجہ سے دوبارہ میں لے گئی تھی. اب ان کا امانت کو میں پہنچانے کے لیے آئی تھی، لے گئی تھی حاجت کے لیے اور بچے کو یہاں بٹھائے تھے. جب واپس آئی تو بچہ غائب تھا. کہا ٹینشن مت، تیرا بچہ تو نہیں گا، چل میں تجھے ایسی جگہ لے جاتا ہوں کہ وہاں تیری منوکامنا پوری ہوگی. کہاں لے جاؤ گے؟ کہا دیکھ پورے مکہ کا سب سے بڑا بت ہبل، اس کے پاس لے جاؤں گا. وہاں تیری جو فریاد تو کرے گی تیری فریاد سنی جائے گی، تیرا ہر کام بندہ ہوا نظر آئے گا. حضرت حلیمہ نے کہا کہ بوڑھے کیا تو بھول گیا؟ تو بھول گیا یہ وہی بچے کی تلاش ہے کہ جو پیدا ہوا تھا تو سب اٹھے منہ گر گئے تھے. حضرت حلیمہ نے اتنا کا انکار کیا تو اس نے زبردستی کی اور زبردستی کر کے حضرت حلیمہ کو لے گیا ابل دودھ کے پاس، وہ آنے والا بڑا. اور حضرت حلیمہ سے کہا کہ اپنی فریاد کرو، تو حضرت حلیمہ کچھ بولی نہیں. تو اس نے کہا کہ حلیمہ بولیے، اپنی فریاد کرو اور چکر لگاؤ مندر میں بدھ کے ارد گرد اور اپنی فریاد کرو. تو اس نے بہت اصرار کیا تو حضرت حلیمہ نے صرف وہ چکر کے معاملہ تو نہیں لیکن حضرت حلیمہ کی زبان سے جملے نکلے کہ میرا لاج تھا وغیرہ وغیرہ. تو اب اتنا کہا کہ عبد المطلب کا پوتا محمد بن عبداللہ، جیسے ہی رسول اللہ کا نام حلیمہ کے منہ سے نکلنا کیا تھا کہ وہ سب سے بڑا ہبل جو تھا رسول اللہ کا نام سنتے ہی زمین تو پڑا گیا اور اس کے پیچھے بھی جتنے بت تھے وہ سب کے سب ڈوبی مجھے وہ گر گئے. اور جس وقت یہ معاملہ حضرت حلیمہ نے دیکھا اس وقت بوڑھے کو کہا کہ تجھے کہا نہیں تھا. حضرت حلیمہ وہاں سے نکل گئی اور چل دی، لیکن آپ نے بہت بسیار کوشش کی. آپ نے سوچا کہ رسول اللہ کہیں مل جائے لیکن بسیار تلاش کے باوجود سرکار نہ ملے. پھر آخر مایوس ہو کر کے جناب عبد المطلب کے پاس پہنچی اور عبد المطلب نے کے پاس پہنچی تو عبد المطلب نے کہا کہ خاتون کیا بات ہے، تیرا چہرہ اترا ہوا کیوں ہے؟ تیرا چہرہ غمگین کیوں ہے؟ تو خوشی خوشی میرے پوتے کو لے کے گئی تھی، تیرا چہرہ اترا ہوا کیوں ہے؟ کہا حضور بات دراصل ایسی ہے کہ وہاں یہ معاملہ پیش آیا اور آپ کے پوتے کو میں آپ کے حوالے کرنے کے لیے آ رہی تھی اور آبادی سے تھوڑے سے باہر جیسے مجھے مطلب کہ حاجت ہوئی، میں حاجت کے لیے گئی، بچے کو بٹھایا اور بچے کو جیسے میں نے بٹھایا ہے کہ فوراً واپس میں آئی تو بچہ غائب تھا. تب سے میں نے ڈھونڈا تلاش کیا لیکن بچہ نہیں دکھا ہے. جناب عبد المطلب نے اتنا ہی سنا کہ فوراً آپ ایک اونچی جگہ کے اوپر آئے اور آپ نے قریشیوں کو آواز دلائی. جیسے اہل قریش کو آواز دلائی سب کے سب آپ کے گھرانے کے لوگ جمع ہو گئے اور پوچھا کہ ہمارے سردار تم نے ہمیں بلایا کیوں، آخر کون سی ضرورت پیش آ گئی؟ کہا میرا وہ پوتا کہ جو پیدا ہوا تھا تو ہر طرف برکت ہی برکت، روشنی روشنی تھی، وہ میرے عبداللہ کی نشانی تو کہیں غائب ہو گئی، کہیں گم ہو گیا. سب لوگوں نے اب کسی نے اپنی اونٹ اٹھایا لیکن جو سواری کی جانور تھی وہ سب بے گھوم گئے لیکن رسول اللہ کا کہیں پتہ نہیں پایا. شام ڈھلی یا مطلب ڈھونڈتے سب کے سب تھک گئے. جناب عبد المطلب کے پاس آئے. عبد المطلب سے کہا کہ حضور ہم نے سب میں ہمارے سردار سب میں آپ کے پوتے کو تلاش کیا لیکن کہیں پتہ نہیں ملا ہے. تو اس کے بعد حضرت عبد المطلب نے کچھ نہیں کہا. حضرت عبد المطلب گئے، کہاں گئے؟ پہلے کوہ صفا کی طرف گئے اور وہاں سے ہو کر کے واپس پلٹ کر کے آ گئے خانے کشی کعبہ کے سامنے اور کعبہ کی دیوار کو پکڑ کر کے کہا کہ مولا سارے خوشیوں کے دکھ کا مداوا کرنے والی ذات میری، مطلب اپنی فریاد کی. جیسے وہ اپنی فریاد
کا پوتا اور وہ میرے بیٹے عبداللہ کی نشانی جو بڑا متبرک بڑا پیارا ہے بڑا برکت والا ہے. اپنی زبان میں آپ نے اپنی فریاد کی اور جیسے ہی آپ وہاں سے فارغ ہوئے اور نہیں ہوئے تھے کہ آواز آئی اے مکہ کے لوگوں اے قریشیوں گھبراؤ نہیں جس بچے کو تلاش کر رہے ہو وہ بچہ بڑے سکون کے ساتھ. تو ابو طالب نے عبد المطلب نے بھی یہ کہہ دیا کہ حاتم سے آواز دینے والے ذرا یہ تو بتا آبادی غیر آبادی سب میں تلاش کر لیا بچہ ہے لیکن کہیں نہیں ملا بتاؤ تو صحیح بچہ کہاں ہے. تو جواب ملا کہ جاؤ تہامہ کی جگہ مقام تہامہ میں ایک کھجور کا درخت ہے اس کھجور کے درخت کے نیچے عبد المطلب تمہارا پوتا بیٹھا ہوا ملے گا. اب تو تھوڑا تو سکون لیکن پھر بھی جب تک آئے نہیں ہاتھ میں تو عبد المطلب گئے اور وہاں پہنچے نا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا بچہ سب بچہ بیٹھا ہوا ہے. عبد المطلب نے بھی دیکھا تو عبد المطلب سے پوچھا کہ آپ کون. یہ وہی الفاظ بول رہا ہوں کتاب میں آپ کون. کہا میں تمہارا دادا عبد المطلب تم میرے بیٹے عبداللہ کی امانت ہو. آپس میں گفت شنید ہوا نا تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جناب عبد المطلب سے قریب ہوئے اور عبد المطلب سے قریب ہونے کے بعد بغائی ہوئے بڑی محبت کے ساتھ بوسا دیا اور عبد المطلب نے ان کو اپنے سوال لے کر کے آئے. اب دل کو تھوڑا سا سکون ملا اور سکون ملنے کے بعد جب لے کر کے آئے تو یہاں حضرت آمینہ کو منتظر تھی انتظاری کر رہی تھی لیکن جیسے ہی پہنچے لے کر کے آئے سرکار کو سب سے پہلے عبد المطلب نے کیا کام کیا بہت ساری بکریے اور بہت سارے روپیے آپ نے رسول اللہ کے نام سے صدقہ کیا. یہ لوگوں کی زندگی سے یہ ملتا ہے نا کہ صدقہ کرتے رہنا چاہیے لیکن ایک بات کو یاد رکھیے گا کہ صدقہ صدقے کی جگہ بھی پہنچنا چاہیے اور اس میں دکھاوا نہیں ہونا چاہیے. اور آج لوگ صدقے کا دیکھ کر کے بھی گاجتے. مثال کے طور پہ کبھی میں اپنے اوپر ہی لوں کہ میں نے جیسے عبد البابو کی برادری سے تو میں نے عبد البابو کو کبھی 100 روپئے دے دیے کبھی 200 دے دیے کبھی 500. گوشت تو صدقہ ہے اور اس کا ثواب مجھے ملے گا. اور رسول اللہ نے فرمایا کہ صدقہ اچھی وباؤں کو ٹال دیا. ٹھیک ہے لیکن میرے بدولت صدقہ دیا میرے فائدے کے لیے. لیکن کبھی اگر عبد البابو سے میرا معاملہ اگر ہو گیا تو پھر میں مائک پہ گاجوں گا. عبد البابو بھول گئے 200 روپئے ہوں دیتا تھا اس وقت یہ نہیں کہوں گا کہ صدقے کے دیتا تو میاں بھائی کی ٹکری نیچے ہو جائے. اور یہ سارے معاملات جو ہے نا ہمارے انہی چیزوں نے ہمارے ذہن کو اور اسلامیات جو ہے اخلاقیات ہے اس سے دور کر دیا ہے. حالانکہ کہ ہر جگہ میں انسان کو اپنا نفس ٹٹولتا ہے اپنے نفس کے خلاف اگر معاملے آتے ہیں تو انسان کے اوپر سوال ہو جایا کرتا ہے. پھر یہ نہیں دیکھتا ہے کہ میں نے صدقے کے طور پہ دیا تھا میں نے کس لیے دیا تھا. نہیں بس گالینے والی بات آئے گی کہا 200 روپئے دیتے ہیں تو یہ تو بھاری لے لیے 500 روپئے دیتے ہیں یہ تو بھاری لے لیے. لیکن یہ نہیں کہوں گا کہ میں نے صدقے کے دیے تھے. اگر دیا تو میں نے احسان نہیں کیا اس لیے کہ میں نے اس لیے دیے تھے کہ میں صدقہ نکالوں گا اور کسی ضرورت مند کو دوں گا تو اللہ صدقے کے عوض میں میری ساری تکلیفوں کو دور فرما دیا کرے گا. تو یہاں سے پتہ یہ چلا کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دادا لے کر کے آئے تو پہلا کام کیا صدقہ کیا. تو صدقہ کرتے رہنا چاہیے کہ بڑی بلاؤں کو صدقہ ٹال دیا کرنا ہے. پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اب یہاں حضرت حلیمہ کا وہ مقدر پہلے ساری باندیوں نے رسول اللہ کو چھوڑ دیا تھا. جس نے چہرہ دیکھا وہ چھوڑ کے چلی گئی. کیوں؟ اس لیے نہیں کہ چہرہ تو ان کے مصر کوئی چہرہ نہیں تھا لیکن اس لیے کہ اس کا باپ نہیں ہے یتیم ہے. اگر ہم 2 سال سنبھالیں گے اگر اس کے اندائیے بنیں گے اور ان کی خدمت کریں گے اس کو سنبھالیں گے جب واپس آئیں گے باپ تو ہے نہیں کہ ہمیں زیادہ مال و دولت ملے. لیکن قربان جاؤ نبی کی ذات پہ نبی نے حلیمہ کو وہاں بھی نوازا وہاں بھی برکتیں ہوئی. لیکن جس
دے دیا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماں کے پاس رہے، لیکن ماں کے دل میں یہ خیال آیا کہ زندگی کا بھروسہ کیا ہوتا ہے اور زندگی کا بھروسہ کیا ہو، کوئی کچھ بھروسہ نہیں ہوتا ہے. کب زندگی رہی؟ دیکھو نا، عبداللہ جوانی میں چلے گئے. اور میں آپ کو بتاؤں، ماں آمینہ اور عبداللہ نکاح ہونے کے بعد صرف 3 مہینہ ساتھ میں رہے، کیونکہ عبداللہ کی پیشانی میں جو اور پشت میں جو امانت تھی نا، وہ امانت تو جلدی منتقل ہو گئی، اور منتقل ہو گئی. اس کے بعد تھوڑا ٹائم رہے، اور پھر بغرض تجارت جب آپ نکلے اور مدینہ پہنچے، وہاں آپ کی طبیعت علیل ہوئی اور وہیں آپ گئے. تو اس لیے آپ نے کہا کہ دیکھو عبداللہ جوانی میں چلے گئے، میری زندگی کا بھی کوئی بھروسہ نہیں، تو کیوں نہ میں ان کو ان کے ابو کی قبر کی زیارت کروا دوں. ایک یہ ہے، 2 قول میری نظروں کے سامنے آئے، اور ایک دوسری غرض یہ رکھی تھی کہ عبداللہ کا ننیحال مدینہ تھا، قبیلہ بنو نجار. وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو دادی تھی نا، وہ وہاں کی. تو کہا کہ وہ بابا کے ننیحال سے ملاقات کرا کے آ جاؤ، دونوں میں سے جو کوئی بھی کر سکو. لیکن جب سرکار گئے نا، اب بچپن ہے مصطفیٰ کا، بھائی جنم دینے والی ماں آیا. جب حلیمہ نے بہت کچھ دیکھا، تو جس آمینہ نے اپنے سین پیٹ کے اندر شکم کے اندر 9 مہینے رکھا، اس نے کچھ نہیں دیکھا ہوگا. اور وہ بچپن ہے، بچپن. آج لوگ نعت نبی سے اتراتے ہیں، نبی کی مدح خوانی سے اتراتے ہیں، نبی کی نعت سے اتراتے ہیں، نبی کی تعریف سے اتراتے ہیں، اور نہ جانے کیا کیا. اس نے جس کا جیسا من پڑتا ہے وہ پڑھتا ہے، یہ پڑھتا ہے. یہ نعتیں سب ابھی نکلی، یہ نعتیں ابھی نکلی. لیکن خود ام ایمن کا بیان ہے کہ جب رسول اللہ کو لے کر کے ماں آمینہ چلی تو خدمت کے لیے ان کے ساتھ ام ایمن بھی تھی. اور رسول اللہ کی نعت شان میں سب سے پہلے نبی کی شان میں اگر کسی نے نعت لکھی ہے تو ماں آمینہ نے لکھی. وہ عربی تھی، ابھی بھی اس کے وہ اشعار محفوظ ہے کتاب کتب کے اندر، کتب سیر کے اندر. لیکن سب سے پہلے رسول اللہ، وہ بچپن نبی کا، نبی کے بچپن میں سب سے پہلے رسول اللہ کی شان میں نعت لکھنے والی حضرت آمینہ. عورت آمینہ لے کر کے گئی اور وہاں ملاقات ہوئی. اور ملاقات کے بعد جب واپس آ رہے تھے تو وہاں ان کی طبیعت میں آگے پیچھے ہوا اور وہیں آپ کی وفات ہو گئی. اور وفات ہونے کے بعد ام ایمن کی کفالت میں رسول اللہ، ام ایمن کی ماں دھرتی میں وہاں سے واپس مکہ آنا ہوا. ام ایمن سے بات کر کے لے گئے، چونکہ آپ کی خادی تھی، آپ کی مادی تھی. تو جب تک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے ہوش و حواس سنبھالے، تب تک وہ کی خدمت کرتی رہی اور آپ کے ساتھ رہی. لیکن حضرت آمینہ کی جو وفات ہوئی، اور وفات کے وقت کی کیا حالات تھے، وہاں کیسے جناتوں نے مرثیے پیش کیے اور کیسے کیسے نوحہ بازی ہوئی ہے، اس کے اوپر انشاءاللہ کل گفتگو کریں گے.